یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھیں جن میں اس کی دیکھی ہوئی فلموں کی کہانی اور گیت چھپے ہوئے تھے۔ یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی۔ جب اٹھی تو 4 بج چکے تھے۔ کیونکہ دھوپ آنگن میں موری کے پاس پہنچ چکی تھی، نہا دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بالکنی میں کھڑی رہی۔ اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں۔ نیچے سڑک میں رونق کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی تھی، مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم نہ ہوا۔ وہ سڑک پر آتے جاتے ٹانگوں اور موٹروں کی طرف ایک عرصے سے دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اسے شنکر نظر آیا۔ مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کی اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سلطانہ غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے اوپر بلا لیا۔ جب شنکر اوپر آ گیا تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اسے کیا کہے۔ دراصل اس نے ایسے ہی بنا سوچے سمجھے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ شنکر بے حد مطمئن تھا جیسے اس کا اپنا گھر ہے، چنانچہ بڑی بے تکلفی سے پہلے روز کی طرح گاؤ تکیے کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس نے کہا، تم 100 دفعہ مجھے بلا سکتی ہو اور 100 دفعہ ہی کہہ سکتی ہو کہ چلے جاؤ، میں ایسی باتوں پر کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ سلطانہ شش و پنج میں گرفتار ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بیٹھو، تمہیں جانے کو کون کہتا ہے؟ شنکر اس پر مسکرا دیا، تو میری شرطیں تمہیں منظور ہیں؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، کیا نکاح کر رہے ہو مجھ سے؟ نکاح اور شادی کیسی؟ نہ تم عمر بھر میں کسی سے نکاح کرو گی، نہ میں۔ یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ چھوڑو ان فضولیات کو، کوئی کام کی بات کرو۔ بولو کیا کروں؟ تم عورت ہو، کوئی ایسی بات کرو جس سے 2 گھڑی دل بہل جائے۔ اس دل میں صرف دکانداری ہی دکانداری نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ سلطانہ ذہنی طور پر اب شنکر کو قبول کر چکی تھی۔ صاف صاف کہو، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو دوسرے چاہتے ہیں۔ شنکر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم میں اور دوسروں میں پھر فرق ہی کیا رہا؟ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا نہیں چاہیے، خود سمجھنا چاہیے۔ سلطانہ نے تھوڑی دیر شنکر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کہا، میں سمجھ گئی ہوں، تو کہو کیا ارادہ ہے؟ تم جیتے میں ہاری، پر میں کہتی ہوں، آج تک کسی نے ایسی بات قبول نہ کی ہوگی۔ تم غلط کہتی ہو۔ اسی محلے میں تمہیں ایسی سادہ لوح عورتیں بھی مل جائیں گی جو یقین نہیں کریں گی کہ کیا عورت ایسی ذلت قبول کر سکتی ہے جو تم بغیر کسی حسک کے قبول کرتی رہی ہو۔ لیکن ان کے یقین کرنے کے باوجود تم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو۔ تمہارا نام سلطانہ ہے نا؟ سلطانہ ہی ہے۔ شنکر اٹھ کھڑا ہوا اور ہنسنے لگا، میرا نام شنکر ہے۔ یہ نام بھی عجیب اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں، چلو اندر چلیں۔ شنکر اور سلطانہ دری والے کمرے میں واپس آئے تو دونوں ہنس رہے تھے، جانے کس بات پر۔ جب شنکر جانے لگا تو سلطانہ نے کہا، شنکر تم میری ایک بات مانو گے؟ شنکر نے جواباً کہا، پہلے بات تو بتاؤ۔ سلطانہ کچھ جھیپ سی گئی۔
تم کہو گے میں دام وصول کرنا چاہتی ہوں، مگر کہو رک کیوں گئی ہو؟ سلطانہ نے جرأت سے کام لے کر کہا، بات یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کالی شلوار بنوا سکوں۔ یہاں کے سارے دکھڑے تو تم سن ہی چکے ہو۔ قمیض اور دوپٹہ میرے پاس موجود تھا جو میں نے آج رنگوانے کے لیے دے دیا ہے۔